غیر مسلم عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح بزنس لائن سیدھی کرنے کے لیے، ڈاکومنٹس درست کرنے کے لیے، اس میں اور خرابیوں کے ساتھ ایک خرابی یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تمہاری کوئی بیوی نہیں ہونی چاہیے، یا جہاں جس بھی ملک کا ہے وہاں ان کے مختلف قانون ہیں، تو یہاں ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں وہ بس جی کاغذ ہی بنا کے دینے ہیں نا سرکاری طور پر، وہاں پھر گرین کارڈ مل جائے گا، وہ بزنس کا وہ مل جائے گا، ہیں جی۔ تو اب اس کے لیے وہ تو ہمارے بیوی بچے تو ہے نا، میں نے کون سی طلاق دی ہے، بس طلاق کے کاغذ ہی بنانے ہیں نا۔ تو جب بات سیدھی ہو جائے گی، کاغذ ہمارے ڈاکومنٹس ہو جائیں گے، ویزا بن جائے گا، ہیں جی، وہ پورا پاسپورٹ مل جائے گا، گرین پاسپورٹ ہو جائے گا، جہاں چاہیں گے ہم جائیں گے۔ تو یہ سن لیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی بس ہم نے ویسے ہی ڈاکومنٹس بنانے ہیں طلاق کے، ہم نے طلاق دی نہیں ہے، وہ اس کو کہہ دیا ہم نے کچہری والے کو، وکیل کو کہہ دیا یار طلاق کے سرٹیفکیٹ بنوا دینا۔ اب یہ کیا ہے؟ ترمذی شریف 175 نمبر صفحہ، جلد نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث جدہن جد وہزلہن ہزل، میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ کوئی اور بندہ نہیں ہے، کوئی مسلمان، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش ہو، آپ کہیں چلیں جی یہ تو مولانا کی اپنی رائے ہے، ہمارے لیے کوئی ضروری ہے؟ یہ کسی مولانا اور کسی درویش کی رائے نہیں ہے، یہ تمام نبیوں کے امام کا فرمان ہے۔ کیا؟ حضور فرماتے ہیں 3 چیز ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی سچ ہے، جن کا جھوٹ بھی سچ ہے، جن کا مذاق بھی سچ ہے۔ اس کا سچ بھی سچ ہے، اس کا جھوٹ بھی سچ ہے، اس کا مذاق بھی سچ ہے۔ کیا؟ النکاح والطلاق والرجعۃ، نکاح کرنا، طلاق دینا، اور طلاق دے کر پھر رجوع کرنا، یہ 3 کام ایسے ہیں اگر کوئی حقیقت میں کرتا ہے تو پھر بھی یہ حقیقت ہے، اگر کوئی مذاق میں کرتا ہے یہ پھر بھی حقیقت ہے، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے یہ پھر بھی حقیقت ہے۔ میں اس کو 1 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے آج کل مثلاً آپ فرض کریں کہ ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر رشتہ دار نوجوان لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، تو اگر مذاق میں کہہ دیں صبح بارات جانی ہے، رات کو بیٹھے ہیں، تو مذاق میں آپس میں چچا تایا ماموں خالہ پھپھی زاد اس طرح کے لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور گپے ہانک رہے ہیں، تو وہ کہہ دے چل بھئی اس نے تو صبح قبول کرنی ہے، تو مجھے قبول میں تجھے قبول، تو باقی سب نے تالی لگا دی۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں یہ نکاح ہو گیا ہے، یہ نکاح ہو گیا ہے۔ یہ جو مذاق نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، ہم تو ایسے بس ٹھٹھا کر رہے تھے۔ اکنتم بآیات اللہ تستہزئون، اللہ فرماتا ہے مذاق کے لیے تمہیں اللہ کے قانون ہی ملے ہیں کہ ان سے مذاق کر لو۔ تو اسی طرح اگر بندہ طلاق دے دے اور بعد میں کہے نہیں میں نے تو طلاق کوئی نہیں دی، تو میرے آقا فرماتے ہیں اب وہ جھوٹ بول رہا ہے، اب اس کا جھوٹ نہیں مانا جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ یا وہ کہتا نہیں میں تو ویسے اپنی بیوی سے مذاق کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا کہ وہ فلاں میاں بیوی ہمارے محلے میں ہمسائے میں لڑ پڑے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ طلاق دے، تو بندہ طلاق نہیں دیتا، تو وہ کہتا ہے تو بھی مجھ سے کئی مرتبہ لڑی ہے، چل میں تجھے طلاق دیتا ہوں، وہ نہیں دیتا تو میں دیتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں طلاق ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں یہ طلاق اس لیے ہو گئی کہ کلو مطلقن او ناکحن حاضلن فیکون فی ذالک ابطال احکام اللہ تعالی، فرماتے فمن تکلم بشین مما جاء ذکر فی هذا الحدیث لازمہ حکمہ
فرماتے ہیں کہ مذاق کرنے والا، جھوٹ بولنے والا اور جھوٹ میں نکاح کرنے والا، مذاق میں نکاح اور طلاق دینے والا اور رجوع کرنے والا، اس سے اللہ تعالیٰ کے احکام باطل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو باطل کرنے والا رب کے قانون کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جو رب کے قانون کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ اپنا قانون اس پر نافذ کر دیتا ہے۔ تو اس نے توہین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی توہین کی، اس لیے یہ احکام اس پر لازم کر دیے جائیں۔ کتاب ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 271 ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، یعنی علم کا سمندر ہے، اور یہ ایسے مفسر ہیں، انہوں نے جو قرآن کے معنی بیان کیے وہ پیارے آقا کی خدمت میں پیش کیے۔ یا رسول اللہ، میں نے اس آیت کا یہ مطلب لیا، اس آیت کا یہ مطلب لیا، اس آیت کا یہ مطلب لیا۔ حضور کے سامنے بیٹھ کر تصدیق کرا لی۔ حضور نے فرمایا، اے میرے بھائی عبداللہ، جو تم نے مطلب نکالا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو 1400 سال ہو گئے ہیں، عالم اسلام میں اس پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی عز وجل بعث محمدا بالحق لیظہرہ علی الدین کلہ فدیننا خیر الادیان وملتنا فوق الملل ورجالنا فوق نسائہم۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے رب تبارک و تعالی نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا وہ سارے رسولوں کا امام عطا فرمایا، اور جو دین عطا فرمایا وہ سارے دینوں کا امام عطا فرمایا، اور اس لیے بھیجا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کو غالب کر دیں۔ تو ہمارا دین سب دینوں سے اعلیٰ ہے، اور ہماری امت تمام امتوں سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے مرد باقی امتوں کے مردوں سے اعلیٰ ہیں۔ اس لیے مومن مرد کسی غیر مسلم عورت سے نکاح نہ کرے تاکہ اس کی عزت، اس کا وقار دین اور ایمان والا قائم و دائم رہے۔